السلام علیکم۔ ویلکم دی لیجنڈز پر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی دلچسپ اور حقیقی کہانی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فرعون اور اس کی لاش کے متعلق حیران کن حقائق۔ تو جلدی سے آپ ہمارے چینل دی لیجنڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں دی لیجنڈ کے اس ایپیسوڈ میں فرعون اور اس کی لاش کے متعلق باتیں۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ تو اس سارے عمل کو مصالے لگانا اور تابوت میں رکھ کر اس کو محفوظ کرنا، حنوط کرنا کہتے ہیں۔ تو حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں اور ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ پھر اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ قرآن اور اس کی آیات جس پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا کہ یہ ہمیں سچی اور تصدیق شدہ ہیں، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورینیہ سے تعلق رکھنے والا غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ راستہ ملا۔ احمد عبد الرسول چوری چکاری کرتا اور قیمتی اشیاء کھوج کر ان کو بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، وہ وہاں چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا اور اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کے ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی، یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنارہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف
امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصر اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش اس کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دوران کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان بدبختوں نے فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی، حالانکہ یہ وہ فرعون جس کو اللہ پاک نے غرق کر کے مارا تھا، عبرت کا نشان بنایا تھا، انہوں نے اس کو شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ ماہرین ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اسے سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اس سے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بھی تھا۔ قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، جس میں اللہ پاک نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم تمہیں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق، عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی وہی ہے جو سب کا خالق ہے اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ فرعون اور اس کی لاش کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں تھیں کہ کس طرح فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا اور غرق کرنے کے بعد اس کو سمندر سے باہر پھینکوایا، اور پھر کس طرح اللہ پاک نے اس کی لاش کو حنوط کروایا اور محفوظ کروایا، اور ایک مقررہ وقت پر جب اللہ پاک کا مقررہ وقت آیا تو اس کی لاش کو دنیا کے سامنے لایا۔ اور اللہ پاک اپنے وعدے پہ سچے ہیں اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آج فرعون جو کہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اور ہر اہل علم اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی فرعون اور اس کی لاش کے متعلق دلچسپ کہانی۔
تو جڑیے رہیے ہمارے ساتھ دی لیجنڈ پر، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔